اسی کے پس منظر میں یہ بہت باتیں ہوتی ہیں قربانی کے جانور کا۔ تو میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ آپ دیکھیں دنیا کے تمام بڑے مذاہب میں قربانی کا ثبوت موجود ہے۔ آپ دیکھ لیے، آپ کو میں نے دکھلایا، انجیل کے اندر بھی ہے، توریت میں ہے، زبور میں ہے، یعنی یہود اور نصارہ کے یہاں قربانی کا ثبوت موجود ہے، اور انہوں نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربانی کی ہے۔ اسی طرح سے رگ وید اور گیتا مہابھارت کے اندر بھی میں نے اس بات کو بتایا کہ قربانی کا ثبوت موجود ہے، اور وہاں بھی قربانی کرنے کو بھگوان کی خوشنودی کے لیے، ایشور کی رضا کے لیے صحیح قرار دیا گیا ہے۔ رہی بات قربانی کے طریقے میں، تو قربانی کا جو طریقہ ہے وہ مختلف قوموں میں مختلف رہا۔ اس مختلف طریقوں کی اللہ نے اصلاح کر دی۔ جیسے کہ میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ کچھ لوگوں کے یہاں جانوروں کے بجائے پھلوں اور کھیتیوں کی قربانی پیش کرنے کا رواج تھا۔ کچھ لوگوں کے یہاں جانوروں کے بجائے اپنی ہی اولاد کی بلی چڑھانے کا رواج تھا۔ کچھ لوگوں کے یہاں بلی کے بجائے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بھگوان کے لیے وقف کرنے کا قربانی کا رواج تھا۔ بہت سارے طریقے قربانی کے دیگر مذاہب میں تھے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قربانی کے طریقے کو اللہ کی رضا کے لیے خاص اور صاف کرنا چاہا تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھلائی گئی۔ کیا خواب دکھلائی گئی؟ انی ارا اذبحک انی فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے ابو جان، انبیاء کا خواب تو وہی ہوتا ہے، تو اس لیے جب یہ آپ چیز دیکھ رہے ہیں اور یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے تو بس آپ پریشان نہ ہوں، مجھے اللہ کے راستے میں قتل کر دیں، ذبح کر دیں، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں شمار کیا جاؤں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کام کو کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں روک لگا دی اور ان کو کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا کہ تم نے منوان جس طرح خواب میں دیکھا وہی کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ آ بھی گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس ادا سے بہت زیادہ خوش ہوا، اور آج سے یہ طریقہ نافذ کر دیا گیا قیامت کی صبح تک آنے والی قوموں کے لیے کہ وہ جانور کو ذبح کریں، انسان کے بجائے جانور کو ذبح کریں اللہ کے راستے میں۔ اور وہاں سے یہ قربانی چلا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اللہ نے کہا کہ اس ذبح عظیم، یہ ذبح عظیم ہے، اس کو ہم تمہارے بعد کی تمام امتوں کے لیے کر دیے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے بہت ساری امتیں آئیں، ان کے یہاں یہی طریقہ رائج رہا۔ اس میں کچھ اور بھی غلط ہوتا تھا، جیسے کہ وہ جب جانور قربان کرتے تو غیر اللہ اپنے بتوں کے نام پر کرتے۔ حالانکہ اہل عرب کے اندر اسلام سے پہلے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو کہ بتوں کے سامنے جانور کو ذبح کرنے پر ان کو خوشی نہیں ہوتی تھی۔ وہ کیا کہتے تھے کہ یہ جانور اللہ نے بنایا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ ہی کے لیے اس کو ذبح کیا جائے۔ اپنی پیشانی کو بتوں کے سامنے انہوں نے نہیں جھکایا، وہ مسلمان نہیں تھے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کے پہلے والے لوگوں میں سے تھے۔ اہل عرب میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو شراب کو حرام سمجھتے تھے، اسلام کے حرام کرنے سے پہلے ہی وہ نہیں پیتے تھے۔ اسلام آنے کے بعد ان کو یہ بات بہت اچھی لگی اور ان میں سے بہت سارے لوگ اسلام بھی قبول کیے، اور بہت اسلام آنے سے پہلے ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو ایک شاعر بھی تھے، وہ یہ شاعری کرتے تھے اور اہل عرب کو یعنی شرماتے تھے، لاج دلاتے تھے، عار دلاتے تھے۔ کہتے تھے تم لوگ کیسے ہو کہ اللہ کی بنائی ہوئی جانور کو، مخلوق کو اللہ کے علاوہ بتوں کے لیے ذبح کرتے ہو؟ تم لوگ کیسے ہو کہ اللہ کی بنائی ہوئی پیشانی کو اللہ کے علاوہ ان اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبودوں کے سامنے پیش کرتے ہو؟ جب اسلام آیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سنی تو کہا میں تو یہی کہتا تھا، یہ تو وہی بات ہوئی جس کی اللہ نے تصدیق کی، تو میں کیسے نہیں محمد کی تصدیق کروں گا۔
تو وہ اسلام ہو گئے اور مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تب پھر تم اسلام کے لیے شاعری کرو. تو اسلام کے لیے انہوں نے بہت سارے اشعار کہے ہیں, وہ بھی ان کا دیوان بھی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ چیز غیرت کی چیز ہے, پہلے بھی تھی, موجود تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی اصلاح کر دی اور کہا کہ قربانی اللہ کے نام پر صرف ہو. ہم لوگ کیا کہتے ہیں, اچھا دادا کے نام پر ہو جائے گا, اچھا چچا کے نام پر قربانی ہو جائے گی, اچھا ہماری ماں مر گئی ہے اس کے طرف سے قربانی, اس کے نام پر قربانی ہو جائے. کسی کے نام پر قربانی نہیں ہوگی. قربانی صرف اور صرف اللہ کے نام پر ہوگی. طرف کسی کے طرف سے ہو سکتی ہے, کسی کے بھی طرف سے ہو سکتی ہے, مگر اللہ کے نام پر. ہمارے طرف سے یعنی ہم اپنی طرف سے اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک جانور ذبح کر رہے ہیں. ہمارے باپ ماں نہیں ہیں, ہم ان کی طرف سے ایک جانور اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں, لیکن ان کے نام پر نہیں ہو رہا. نام پر سے مراد یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کرتے وقت جس کا نام لیا جاتا ہے, بسم اللہ پڑھا جاتا ہے, تو اللہ کا نام لینا چاہیے. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا اور اس کے ساتھ کچھ مسائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے قربانی کے تعلق سے. تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سورہ حج کے اندر بیان کیا کہ یہ قربانی کے طریقے ہر امت میں رائج رہے, ہر امت میں. کچھ شیعہ حضرات ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو جاہل قسم کے سنی ہیں. جاہل قسم سے مراد جو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب الموضوعات میں کہ محرم کے تعلق سے جو حدیثیں گڑھی جاتی ہیں وہ در حقیقت یا تو شیعوں کو غصہ دلانے کے لیے ہے یا پھر جاہل سنیوں نے اپنے طور پر گڑھ لیا ہے. تو یہی جاہل سنی کا وہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ جاہل سنیوں میں کچھ ایسے سنی ہیں جو علماء کے رنگ میں بھی ہیں اور عوام کے بھی رنگ میں ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے فدینہ بذبح عظیم, اس میں حضرت حسین کے قتل کا ذکر ہے. اچھا حضرت حسین کے قتل کا ذکر ہے تو قرآن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اتر رہی تھی یا ان کے پہلے اتر کے کمپلیٹ ہو چکی تھی؟ جیسے کہ ایک آدمی کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, وہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, ہم سمجھ رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ ٹھیک ہے, لیکن ہم اس طرح سمجھ رہے ہیں. تو پھر آگے بات پڑھی تو کیا کریں کہ اچھا یہ بتائیے کہ امام ابو حنیفہ کو کیوں نہیں ماننا چاہیے؟ تو ہم نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کی عزت اپنی جگہ پر ہے, ان کی بات بالکل مانیے, لیکن قرآن اور حدیث کے خلاف اگر وہ کوئی بات کہیں گے تو کیسے مانی جائے گی؟ تو کہہ رہے ہیں کیوں, وہ بھی تو ایک نبی ہیں, وہ بھی تو ایک نبی ہیں, وہ بھی تو ایک زمانے میں اترے ہیں. تو ان کو یہ بتایا گیا ہے نا کہ یہ بھی ایک نبی ہیں, تو بھائی نبی کو کیسے انکار کر دیا جائے گا؟ اسی طرح ایک بات ہو رہی تھی تو ایک آدمی نے کہا کہ احمد رضا آپ کیسے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو نہیں ماننا؟ اعلیٰ حضرت بھی تو نبی ہیں, اعلیٰ حضرت ہی تو نبی ہیں. دو بات اس نے کہی, کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت بھی تو نبی ہیں اور وہی تو اعلیٰ حضرت ہے نا جو نبی ہیں. تو یہ جہالت ہے. کیا ہے یہ؟ جہالت ہے. یہ عوام میں بھی پائی جاتی ہے اور عوام ٹائپ کے کچھ علماء ٹائپ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. جیسے نہیں بتایا تھا میں نے کہ بہار کی ایک اصطلاح ہے کہ ٹوپی اور داڑھی رہے گی تو وہاں لوگ آپ کو کہیں گے حافظ صاحب, چاہے آپ کو قرآن کی آیت یاد ہو یا نہ ہو, آپ حافظ صاحب ہو گئے. کیا ہو گئے؟ حافظ صاحب ہو گئے. تو یہاں بھی اسی طرح سے ٹوپی داڑھی لگا لیے, تھوڑا پان کچر لیے, کبھی کبھی اذان دے دیتے ہیں, تھوڑا دو چار علماء کے ساتھ رہتے تو وہ بھی عالم ہو گئے. وہ چاہے حدیث کی کتاب دیکھے ہوں یا نہ دیکھے ہوں, اپنے مسلک پڑھے ہوں یا نہ پڑھے ہوں, وہ بھی ایک عالم صاحب ہو گئے. تو یہ جہالت جو ہمارے اندر ہے نا, اس جہالت کا علاج کیا ہے؟ کتاب اور سنت کے طرف رجوع ہونے میں, اس کے علاوہ نہیں. تو قربانی کے مسائل بھی کتاب اور سنت میں بیان کیے گئے, جس کے اکثر مسائل کو بیان کیا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور میں جو عیب ہے اس سے بچا جائے. قربانی جو اللہ کے نام پر ہوتی ہے, طرف سے کسی کے بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے قربانی کے لیے ہمارے پاس یہ شرائط ہونا چاہیے کہ ہم
جو قربانی کا جانور خریدیں وہ 8 جوڑے میں سے ہی لیں، یعنی گائے، اونٹ، بکرا اور بھیڑ، یہ 4 ہوئے، ان چاروں کے مذکر مؤنث میں سے ہی کوئی جانور قربانی کے لیے لے۔ ان میں سے اب 3 جانور ایسے ہیں جن کا جزا اور مثنیٰ ہونا ضروری ہے، یعنی 2 دانتا ہونا ضروری ہے، دانت گر جانے کے بعد جو 2 دانت نکل آئے اسی طرح کے جانور کو خریدیے۔ ان 3 میں سے بھیڑ میں رخصت ہے، بھیڑ کے لیے دانتا نہیں کہا گیا ہے، بھیڑ کے لیے کوئی بھی اس کا بچہ 1 سال کا، 1.5 سال کا، 2 سال کا بچہ، بڑا سب چلے گا، مگر ان تینوں میں دانتا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اگر دانتا نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن لوگ بار بار پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا دیکھنے میں بڑی گول گال ہے، ہیلتی ہے، بہت بہترین ہے، چربی دار ہے، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ تو ایسے نہیں ہوگی، یہ بات آپ اچھی طرح سے جان لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے ایسے جانور کی قربانی کی رخصت نہیں دی ہے، الا یہ کہ وہ بھیڑ میں سے ہو۔ اگر بھیڑ ہے تو اس میں یہ چیز دیکھنے کی رخصت ہے، یعنی نہیں دی گئی ہے، وہ کہا گیا کہ اس میں کا کوئی بھی چلے گا، بھیڑ کا کوئی بھی سال چلے گا، مگر بکرا بکری، اونٹ اونٹنی، گائے اور بیل کو دانتا دیکھ کر ہی خریدنا ہے۔ اسی طرح اس میں ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ اس میں لوگ عقیقہ بھی کر دیتے ہیں، تو قربانی میں عقیقہ نہیں ہوتا ہے اور ولیمہ میں بھی عقیقہ نہیں ہوتا ہے، یہ بات اچھی طرح جان لیں۔ تیسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ایک جانور میں 7 آدمی ہی شریک ہوگا تو قربانی ہوگی، 7 آدمی اگر حصے دار نہیں بنا تو قربانی نہیں ہوگی، تو ایسی بات بھی نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے کہی گئی تاکہ آدمی زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکے، جانوروں کی قلت کے وقت یہ بات کہی گئی ہے، ورنہ یہ بات بھی موجود ہے حدیث کے اندر کہ آپ مکمل ایک بڑا جانور بھی کر سکتے ہیں، ایک چھوٹا جانور بھی کر سکتے ہیں۔ ایک جانور آپ اپنے پورے خاندان کے طرف سے بھی کر سکتے ہیں، اکیلے بھی کر سکتے ہیں، حصہ داری میں بھی کر سکتے ہیں اور بغیر حصہ داری کے بھی کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دعا میں بھی 2 طرح سے دعا بتائی گئی ہے کہ جب آپ شراکت داری کا جانور ذبح کر رہے ہیں تو 7 آدمی اگر ہیں تو ان کا نام بھی آپ لے سکتے ہیں، اور نہیں تو جمع کا جملہ ادا کر دیں کہ اللہم تقبل منا، کہ اللہ یہ قربانی ہم سب کے طرف سے، تو اس طرح سے نام لینے کے بجائے جلدی بھی ہو جائے گی جانور کو لٹانے کے تحت۔ تو یہ سب خاص مسائل ہیں۔ اسی خاص مسائل میں سے ایک مسئلہ ہمارے درمیان بہت زیادہ گنجلک ہے، اور اس کی وضاحت میں نے سوچا کہ کر دوں کیونکہ اس پر کبھی اتنی زیادہ روشنی نہیں ڈالی گئی۔ تو یہ ایک مسئلے میں اب اسی طرح بھینس کی بھی بات آ جاتی ہے۔ تو بھینس کی جو قربانی کی بات آتی ہے تو اس میں کچھ علماء کہتے ہیں جائز ہے، کچھ علماء کہتے ہیں ناجائز ہے، مگر جو تحقیق اور صحیح بات ہے، کتاب اور سنت کے دائرے میں رہ کے علماء اور فقہا کے اقوال کو جمع کرنے کے بعد یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہتر، مناسب اور مسنون یہ ہے کہ آپ انہی 8 جانوروں میں سے کسی کو قربانی کریں، بھینس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جب آپ اس بات پر جائیں گے تو علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ قربانی کے جانور کی تخصیص اگر دیکھیں تو نہیں کی گئی ہے شریعت میں، لیکن کہا گیا ہے کہ اس پر قربانی کا ثواب ملے گا، تو اس اعتبار سے ہر وہ حلال جانور اور پرندہ جو ہے وہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ بہت سارے علماء نے اس بات کو لکھا ہے، یہاں تک کہ یہ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو قربانی کے بیان میں اس کو لکھا ہے کہ اس طرح سے دیکھی جائے گی تو تخصیص نہیں ہے، تب ہر حلال جانور اور پرندے کو آپ قربانی کر کے ثواب پا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی تخصیص پھر کر دی گئی ہے کہ ان بڑے جانوروں میں سے اور ان 4 کے 8 جوڑوں میں سے۔ تو اس طرح سے پھر دیکھیے تو بھینس بھی حلال ہے مگر وہ قربانی کے جانوروں میں سے نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو یہ حقیقت ہے۔ قربانی کا مطلب ہو گیا جو میں نے اگلے جمعہ بھی بتائی تھی کہ تقرب، اللہ کی تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو ریگ وید میں بھی لکھا ہے کہ تم جانوروں کو ذبح کرو، کھاؤ، مگر اگنی بھگوان جو ہے اس کے لیے بہترین گوشت یا تو بکرے کا ہے یا ہرن کا ہے یا پھر بیل کا ہے۔ یہ اسی ریگ وید کے
श्लोक अध्याय यानी किताब नंबर 10 के श्लोक 16 में लिखा है। मगर अग्नि के लिए कौन सा बेहतरीन है? हिरन है, बकरा है और बैल है। इनमें से किसी जानवर को जब तुम करोगे तो ये यज्ञ कहलाएगा, और इसके अलावा के जानवर को करोगे तो ये तुम्हारे खाने के लिए, ये भगवान के नजराने के लिए नहीं होगा। तो बात क्या समझ में आई? जुमा में बात करना मना है, जुमा में बात करना मना है, उससे सवाब ज़ाया हो जाती है। आप इधर की बात सुनिए, आप मेरी बात सुनने आए। जो जुमा के खुतबे को नहीं सुनता है उस पर लाजिम है कि वो जोहर की नमाज़ पढ़े, उसके लिए जुमा की नमाज़ नहीं है, क्योंकि ये नमाज का हिस्सा है। इस बात को आप लोग जहन में रखिएगा, ये 2 रकत नमाज का हिस्सा है। इसके बदले आपकी 2 रकत माफ़ कर दी गई है और 2 रकत दी गई है। ये बात आप लोग जान लें। इसलिए जुमा के खुतबे में बात नहीं करनी चाहिए, खामोशी से खुतबा सुननी चाहिए। तो ये चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत कर दी है। लिहाजा हमारे लिए इन्हीं 4 जानवरों में से किसी जानवर को कुर्बान करना जायज़ है, अफजल है, मसनून है। इसके अलावा में दिमाग न लगाई जाए। इसके बाद एक मसला आ जाता है कि अब जो हम जानवर ज़िबा करते हैं उसके चमड़े को हम क्या करते हैं, या गोश्त को। तो गोश्त का तो मसला उतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन लोग गोश्त को भी तिजारत के तौर पर बेचते हैं, और वो तिजारत इस तरह से हो जाती है कि जो हम हिस्सेदारी, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हिस्सेदारी की जब जानवर खरीदें तो वो तमाम फरीक मिलकर खरीदें, तमाम फरीक मिलकर खरीदें। इसलिए कि एक फरीक खरीद के लाए और उसके बाद वो 7 हिस्से का उसमें पैसा रखे और अपना नफ़ा भी कमाए, तो ये हो गया कुर्बानी के गोश्त को बेचना, और कुर्बानी का गोश्त बेचना हराम है। इसी तरह कुर्बानी के जानवर के चमड़े को बेचना भी हराम है, सख्ती से मना किया गया है कि जो शख्स कुर्बानी करता है वो कुर्बानी के गोश्त को और उसके चमड़े को ना बेचे। अगर वो कुर्बानी के गोश्त और चमड़े को बेचता है तो फिर उसकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं हुई। तो इसमें अब कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने कुर्बानी के चमड़े को वो खुद बेच देते हैं, बेच के या तो उस पैसे को रख लेते हैं या किसी और काम में लगा देते हैं। तो ये जायज़ नहीं है। देखिए, इसके ताल्लुक़ से आपको मैं बताऊं कि कई एक हदीसें मौजूद हैं। इन हदीसों में पहली हदीस क्या है, गौर कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मम बा जिल्दल उज़हिया फ़ला उज़हिया लहू, जिसने अपने कुर्बानी के चमड़े को बेचा उसकी कुर्बानी नहीं हुई। ये सहीहुल जामे में है। इसके अलावा भी ये कई एक जगह हदीस आई है, लेकिन उसकी रिवायत सही नहीं है। सही रिवायत जो है वो सहीहुल जामे में है। इसी तरह से एक और हदीस हज़रत अली बिन अबी तालिब बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं आपके ऊँटों के पास खड़ा हो जाऊँ और उनके गोश्त, चमड़े और झोल तकसीम कर दूँ, कसाब को उनमें से कुछ भी ना दूँ। हम कसाब को उसकी मजदूरी अपने पास से देते थे, उसी को मजदूरी नहीं बना देते थे। हाँ, अलग तोहफ़ा अलग हुआ, मगर उस गोश्त में से आप इतना ले लीजिए और चमड़वा भी ले लीजिए, आपके कुर्बानी का पैसा हो गया। इस तरह नहीं करना है, ये नहीं किया जाएगा। इसी तरह से अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि कदादा बिन नुमान ने उनको खबर दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े होकर फरमाया कि तुमको कुर्बानियों के गोश्त 3 दिन से ज़्यादा खाने से मना कर रखा था। यानी ये बात पहल थी कि कुर्बानी के गोश्त को 3 दिन से ज़्यादा मत रखना, यानी 3 दिन के अंदर ख़त्म कर देना। लेकिन अब आप सल्लम कह रहे हैं कि हम तुमको अब इस बात से मना करते हैं ताकि वो तुमको पहुंच जाए। यानी आपने क्या कहा कि अब तुम इस गोश्त को जब तक चाहो रख सकते हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और दीगर सहाबा कराम ताबीन कहते हैं कि इसके बाद से हम लोग गोश्त, कुर्बानी के गोश्त को 1-1 महीना तक रख के खाते थे। 1-1 महीना तक रख के खाते तो उसको तशरीक कर देते थे, यानी धूप में सुखा देते थे और उसको फिर रख लेते थे। तो आप सल्लम ने ये कहा और कहा कि जब तक चाहो और खाओ, और हदी और अज़ाही के गोश्त को फ़रोख्त ना करो, ना उनमें से किसी चीज़ को बेचो। ये हदीस मुस्नद अहमद के अंदर आई है। इसी तरह से एक और हदीस है जिसके अंदर ये बात मौजूद है कि 3 दिन से ज़्यादा रखने को मना किया था। अब खाओ और इद्दखिरू व तजरू, खाओ और ज़ख़ीरा करो, और क्या करो, व तजरू, उसकी तिजारत करो। तो अब तो यहाँ आ गया कि उसकी तिजारत करो, यानी उसको बेचो,
اس سے نفع اٹھاؤ، اس کو بیچ کے خرید کے کچھ کر سکتے ہو۔ تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو تیسری حدیث ہے وجہ اختلاف یہی ہے۔ وجہ اختلاف کہاں ہے؟ یہیں پر۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس مسئلے کو واضح طور پر بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَلَا يَحِلُّ لِلْمُزَحِّي أَن يَبِيعَ مِنْ أُضْحِيَتِهِ، قربانی کرنے والے کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قربانی میں سے کچھ بیچے قربانی کرنے کے بعد، نہ تو اس کے چمڑے کو، نہ اس کے اون کو، نہ اس کے بال کو، نہ اس کے پیشانی کو، نہ اس کے ریس کو، نہ گوشت کو، نہ چربی کو، نہ ہڈی کو، نہ اس کے کسی اور چیز کو، نہ تو اس کے بدلے میں کوئی چیز خریدے۔ یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ مضحکہ خیر بات ہے اور ہنسنے والی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، اس کا بدل جو ہے یہ آپ کر سکتے ہیں، تو یہ بھی نہیں ہے۔ حق بات یہی ہے کہ ہم قربانی نبی کی سنت کے مطابق کریں، اور جب نبی کی سنت کے مطابق ہم کریں گے قربانی، تو ہمارے لیے قربانی کے گوشت کو، اس کے چمڑے کو، اس کے اون کو، کسی بھی چیز کو فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے، بیچ کر اس پیسے کا فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کھاؤ اور جمع کرو اور اس کی تجارت کرو، تو دیکھیے تمام اہل لغت اور محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ جو یہ عربی عبارت ہے وَالتَّجِرُ، یہ تجارت کے معنی میں نہیں ہے۔ تجارت کے معنی میں ہوتا تو جیم کے اوپر تشدید ہوتا۔ یہ عربی گرامر وہ لوگ بتا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تجارت کے معنی میں ہوتا تو جیم کے اوپر تشدید ہوتا، تشدید نہیں ہے، حمزہ ہے پھر جیم ہے پھر تے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجر پاؤ، یعنی ثواب پاؤ۔ اور اس بات کو امام ابن حزم نے بھی اس میں بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن اسیر، جن کی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث ہے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس بات کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح علامہ خطابی نے بھی اس حدیث کے تعلق سے یہ بات بیان کی ہے، کیونکہ علماء احناف کے جہال علماء لوگوں کو یہی حدیث سنا کر بیوقوف بناتے ہیں کہ نہیں، حدیث میں تو ہے کہ کھاؤ، جمع کرو اور اس کو بیچو بھی، تو یہ بیچنے کے معنی میں نہیں ہے یہ لفظ عربی ہے، اور اہل عرب، اہل لغت کیا بتا رہے ہیں کہ یہ اجر پانے کے معنی میں ہے، اجر پانے کے معنی میں ہے۔ امام حروی کے مطابق بھی یہ لفظ اسی کی اصطلاح میں ہے۔ اسی طرح امام ابن صلاح بھی فرماتے ہیں کہ یہاں جو لفظ ہے اس کا مطلب تجارت کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اسی طرح سے آپ کو نہایہ میں یہ جلد 3 صفحہ مل جائے گا۔ امام رافعی بھی جو ہیں شرح کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہ تجارت کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ ضحایہ میں سے کچھ بھی کو بیچنا، یعنی قربانی کے سامان میں سے کچھ بھی بیچنا فاسد ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تلخیص الحبیر میں اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہاں تجارت مراد نہیں ہے، یہ تجارت کے باب میں سے نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اجر کے باب میں سے، یعنی اس پر اجر پاؤ، ثواب پاؤ۔ اسی طرح امام زمخشری جو بہت بڑے لغوی اور ادبی مصنف گزرے ہیں اور لغت کے امام مانے جاتے ہیں، لغت کے لغوین میں سے وہ بھی شمار کیے جاتے ہیں، ان کی کتاب تفسیر کی ہے کشاف، جو لغتی طور پر قرآن کی، بلاغتی طور پر قرآن کی بڑی بہترین تفسیر مانی جاتی ہے۔ انہوں نے بھی سورہ حج کے تفسیر میں اس حدیث کو لا کر اور وہاں سختی سے انکار کیا ہے۔ ابا کا لفظ عربی میں سختی سے انکار کرنے کے لیے آتا ہے، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے کہ میری ہر امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ تو انکار کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، آپ نہیں مانے تو آپ جہنمی ہو گئے، نہیں، جس نے سختی سے انکار کیا۔ تو یہ ایک کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں ابا زمخشری نے اس بات کا سختی سے انکار کیا ہے کہ یہ حدیث تجارت کے معنی میں ہے، تجارت کے معنی میں نہیں ہے، یہ حدیث نفع کمانے کے، اجر کمانے کے معنی میں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں امام ابن قدامہ کی کتاب ہے عمدۃ الفقہ، وہ بھی اس میں یہی بات فرماتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کے چمڑے سے، ولا یبیعہ، اس کو بیچے نہیں۔ اس کی شرح میں سے صالح فوزان یہ بھی اس کی کتاب کی شرح کر رہے ہیں، جو ابھی موجودہ دور کے بڑے عالموں میں سے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہی بات صحیح ہے کہ قربانی میں سے کچھ بھی نہ بیچا جائے بلکہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ امام ابن حزم ایک اور کتاب لکھے ہیں مراتب الاجماع، اس میں بھی لکھتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے
کہ قربانی کے گوشت اور چمڑے کو نہ بیچا جائے۔ اسی طرح سے امام شوکانی کی ایک کتاب ہے سیل الجرار، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، یعنی علماء دنیا میں یہ کتاب بڑی کم معروف ہے۔ تو یہ امام شوکانی کی کتاب ہے۔ امام شوکانی بھی اس میں یہی لکھتے ہیں کہ اتجرو کا معنی وہ تصدقو ہے۔ اتجرو کا معنی کیا ہے؟ وہ تصدقو، یعنی اس کو صدقہ کر دو، اس کے تجارت کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے اس میں تو یہی ہے کہ کھاؤ اور ذخیرہ کرو اور اس سے اس کو صدقہ کر دو۔ اور دوسری حدیث جو اتجرو، وہ اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ واتجرو سے مراد صدقہ کرنا ہے، بیچنا نہیں ہے۔ اسی طرح ان کی ایک کتاب اور ہے جو مشہور ہے نین الاوتار کے نام سے، اس میں بھی انہوں نے اسی بات کو بیان کیا ہے، اور جن لوگوں نے بھی اس میں جواز کا راستہ نکالا ہے اس کا انہوں نے رد کیا ہے۔ اسی طرح سے امام کاسانی حنفی، یہ ان کی ایک کتاب ہے البدائع والثنایا فی ترتیب الشرائع۔ اس کتاب کے متعلق ایک لطیفہ بھی مشہور ہے، وہ آپ لوگ جان لیں کہ امام کاسانی کے جو استاد ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی فقہ پر۔ اس کتاب کو انہوں نے متن کے طور پر بڑی شارٹ میں لکھا، مختصر میں لکھا۔ تو امام کاسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے اس سے وضاحت یعنی اجازت چاہی کہ شیخ محترم اگر آپ اجازت دے تو میں اس کتاب کی ایک شرح لکھ دوں۔ تو انہوں نے کہا بالکل لکھو۔ تو امام کاسانی نے اس کتاب کی ایک شرح لکھی جس کا نام ہے البدائع والثنایا فی ترتیب الشرائع۔ فقہ حنفی کے مشہور کتابوں میں مانی جاتی ہے۔ اس لیے مشہور کتابوں میں مانی جاتی ہے کہ جب انہوں نے اپنے استاد کو یہ شرح لکھ کر دکھائی تو امام کاسانی کے استاد کو یہ شرح اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے شاگرد امام کاسانی سے کر دی اور کہا کہ دین مہر میں یہی کتاب رہے۔ کیا کہا؟ شادی کر دی اور کہا کہ دین مہر میں یہی کتاب تم ہم کو دے دو، یعنی ہماری بیٹی کو دے دو۔ تو وہ اس کتاب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ ضحایہ میں سے کچھ بھی نہیں بیچا جائے، نہ اس کے چمڑے کو نہ اس کو۔ اور امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد یوسف نے جو بیچنے کی بات کہی ہے تو وہ اس لفظ میں دھوکہ کھا گئے ہیں، اور انہوں نے بیچنے کے بعد یہ نہیں کہا ہے کہ فائدہ کرو، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو صدقہ کر دو۔ تو اب یہاں اس تعلق سے جو علماء کا اختلافی رویہ رہا ہے، اس تعلق سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قربانی کے چمڑے کے متعلق علماء کے 3 اقوال یعنی 3 موقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ اسے بیچ کے کیا کرو؟ فائدہ اٹھاؤ، یعنی اپنے پار بھی استعمال کر سکتے ہو، غریبوں کو بھی دے سکتے ہو، تو ان کا یہ موقف باطل ہے۔ دوسرے لوگوں کا موقف ہے کہ نہیں اس کو بیچ کر کے اپنے لیے کچھ خرید سکتے ہو، گھر کا سامان یا یہ یا وہ یا فلانا ٹھکانا، تو ان کا بھی یعنی کیا کہا گیا ہے؟ مکروہ مانا گیا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آپ اس کو نہ بیچیں۔ امام باجی حنفی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اس پیسے کو استعمال کرنا صدقے کے اوپر ہوگا جو جہالت میں اپنے قربانی کے چمڑے کو بیچ دے، یعنی اس کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ قربانی کے چمڑے کو نہیں بیچنا چاہیے، اس لیے اس نے بیچ دیا اور بعد میں اسے پتہ چلا کہ نہیں بیچنا چاہیے، تو اس کے لیے رخصت ہے۔ لیکن جو جان گیا اس کے لیے یہ رخصت نہیں ہے کہ وہ اپنے قربانی کے چمڑے کو بیچے۔ وہ یا تو اس کو فائدہ میں استعمال کرے۔ کیسے فائدہ میں؟ تو جیسے صحابہ کرام، صحابیات، حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا یا اور بھی دیگر تابعین کا عمل رہا کہ وہ اس قربانی کے چمڑے کو طباغت دے لیتے، یعنی نمک لگا کر صاف کر لیتے تھے، اور اس سے وہ اپنے پانی کے لیے مشکیزہ بنا لیتے تھے، یا پھر بستر بنا لیتے تھے، یا پھر تکیہ کا کھول وغیرہ بنا لیتے تھے، یا پھر جائے نماز بنا لیتے تھے۔ یہ ساری چیزیں اس طرح آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اگر آپ کو یہ چیز سچویشن میں نہیں بن رہا ہے تو پھر آپ کسی غریب کو اس چمڑے کو صدقہ کر دیں، اور وہ غریب لے جا کر اس چمڑے کو بیچے اور اس کے پیسے سے فائدہ اٹھائے۔ یہ صحیح مسلک ہے۔ یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس چمڑے کو آپ ایسے خیراتی ادارے میں دے دیں کہ جہاں چمڑے کو جمع کیا جائے اور وہاں سے پھر اس کو بیچ دیا جائے، اور وہاں سے بیچنے کے بعد اس رقم کو کسی بھی چیز میں استعمال نہیں ہوگا۔ مسجد کی تعمیر میں، قبرستان کی تعمیر میں، مدرسہ بن رہا ہے اس میں، دینی کتاب خریدنے نہیں،
اس پیسے کو وہ خیراتی ادارہ صرف اور صرف غربا اور مساکین کی مدد میں خرچ کرے گا، وہ بھی رقم کی صورت میں، کسی سامان کی صورت میں نہیں، رقم کی صورت میں۔ تو یہ زیادہ مناسب اور بہتر ہے، یہی علماء کا لاسٹ فیصلہ ہے، کیونکہ یہ حدیث کے مطابق ہے۔ اور پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ بیچنا ہی نہیں ہے۔ آپ اس کو اگر بنا سکتے ہیں اپنے طور پر نفع کے لیے تو بنا لیں، اور نہیں بنا سکتے ہیں تب آپ کسی خیراتی ادارے میں یا کسی غریب مسکین کو دے دیں، یا علماء نے یہاں بھی لکھا ہے، لمبی تشریح ہے کہ آپ اس کو اپنے علاوہ کے فائدے میں کیسے دیں گے، تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کسی مؤذن کو، جو مسجد کا مؤذن ہو، غریب ہو، اس کو آپ دے سکتے ہیں، امام کو دے سکتے ہیں۔ یعنی کل ملا جلا کر علماء نے یہی کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے کہ آپ اس کو صدقہ کر دیں تو صدقہ میں وہی آئیں گے، یعنی یہ غربا اور مساکین کا حق ہے، غربا اور مساکین کا حق ہے۔ ان لوگوں نے مدارس میں بھی دینے کو نہیں کہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ مدارس میں دے دیتے ہیں، اگر آپ مدارس میں دیتے ہیں تو پھر اس پر کچھ علماء احناف اور علماء اہل الحدیث کہتے ہیں کہ اگر آپ مدارس میں دیتے ہیں تو پھر یہ کیجئے کہ مدارس میں ان بچوں کے ہاتھ میں دیجئے جو غریب اور مسکین ہیں، انتظامیہ کے ہاتھ میں نہیں، کیونکہ انتظامیہ پھر اس کو لے کر غلط استعمال کرے گی۔ تو یہ ہے قربانی کے چمڑے کے متعلق کتاب اور سنت کا صحیح مسلک۔ اب آپ غور کریں کہ آپ لوگ اس میں کتنا زیادہ حق پر ہیں، اور اتنا دنوں کے اندر آپ لوگوں نے اب تک اپنے چمڑے کو کیا کیا۔ تو اپنے چمڑے کو بھی سنت کے مطابق استعمال کیجئے، اس کا مصرف دیجئے، اس کا حق دیجئے، اور پھر اپنے قربانی کو عند اللہ اجر و ثواب کا مستحق بنائیے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک